بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، محمد بلال عابد اور سلمان شکیل کا سلام قبول کیجیے۔ اپنی آواز کے دوش پر آپ کی سماعتوں تک رسائی حاصل کرتے ہوئے گوشت گزار ہوں کہ آج کی مارننگ اسمبلی میں عسکریہ اسکول اور کالج و کیمپس میں سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، اب میں جناب محمد دانش سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بچوں کو نماز کا سبق پڑھائیں۔ سر محمد دانش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما صلیت، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی۔ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما بارکت، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی۔ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ۔ اب میں انوار قرآن سے مستفید ہونے کے لیے دعوت دوں گا سر محمد ادریس کو کہ وہ آئیں اور آپ کو آیات قرآن مجید کا ترجمہ اور تفصیل بیان کریں۔ محترم سر محمد ادریس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 اور 54 ہے۔ اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، واو اور از جب، آتینا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، واو اور والفرقان اور فرقان، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام یاد کروایا۔ گزشتہ آیت میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب یہ بحر کلزم سے پار ہو گئے تو اب انہیں زندگی گزارنے کے لیے نظام چاہیے تھا، شریعت چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کوہ طور پر آ جائیں اور 40 دن وہاں رہیں تو ہم آپ کو کتاب عنایت فرما دیں گے۔ اور جب وہاں چلے گئے موسیٰ علیہ السلام تو پیچھے قوم نے جو ہے وہ ایک بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، بچھڑا بنایا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ انہیں معاف کر دیا۔ تو آج اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ جو وہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں کتاب عنایت فرما دی، یعنی تورات۔ اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو حق اور باطل میں فرق کر دے، الگ الگ کر دے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہی کتاب مراد ہے، کہ یہ کتاب جو عنایت فرمائی گئی تھی یہ ایسی کتاب تھی کہ جو حق اور باطل، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر رہی تھی، الگ الگ کر کے لوگوں کو بتا دیتی تھی، حق اور باطل کو بالکل واضح کر رہی تھی۔ یہ کتاب کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ اور دوسری رائے مفسرین کی ہے کہ اس سے مراد معجزات ہیں، یعنی دو باتیں الگ الگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور فرقان یعنی معجزات دیے گئے جو حق اور باطل میں فرق کر رہے تھے۔ اور تیسری رائے اس میں یہ ہے کہ اس فرقان سے مراد وہ فتح ہے جس کا پیچھے ذکر آیا کہ اللہ نے نجات دے دی انہیں اور فرعون غرق ہو گیا پانی میں، تو وہ فتح وہ اتنی بڑی چیز تھی کہ وہ حق اور باطل کو الگ کرنے والی چیز تھی، اور واضح ہو گیا کہ کون اللہ کے ماننے والے ہیں اور کون اللہ کے نافرمان ہیں، کون ہدایت یافتہ ہیں اور کون برباد ہونے والے ہیں۔ تو اس فتح نے دونوں طبقوں کو، کفر اور اسلام کو الگ الگ کر دیا۔ تو یہاں تینوں طرح مفسرین نے اس فرقان کو لیا ہے، اس کتاب سے بھی جوڑا ہے، معجزات بھی کہا ہے اور فتح بھی۔ اب یہ کیوں دی گئی کتاب اور یہ فرقان؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی تمہیں زندگی اب گزارنی ہے اور غلامی ختم ہو گئی ہے، تم ایک شریعت کے مطابق ایک صحیح راہ پہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے ایسی زندگی گزارو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور پیچھے سے سامری نے انہیں بچھڑا بنا دیا، انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل بنا کے بچھڑے کو پکڑ کے، یعنی بچھڑے کو معبود بنا کے، فتوبو سو توبہ کرو، الی بارئکم، الی طرف باری پیدا کرنے والا،
الا باریئکم اپنے پیدا کرنے والے سے، فقتلوا سو قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا یہ اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، یعنی تمہیں ہدایت مل گئی تھی، توحید جیسی نعمت سے اللہ نے تمہیں نوازا، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی پر ایمان لانے کی توفیق دی، ان کا ساتھی تمہیں بنایا اور تمہیں ان کے ذریعے نجات دی، اور تم نے اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کرنے شروع کر دیا، تو اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا؟ اور یہ ظلم کسی اور پہ تو نہیں کیا، تم نے اپنے آپ پہ کیا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اپنی، اللہ کہتے ہیں اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اس بچڑے کو معبود بنا کے، یعنی توحید کو چھوڑ کے شرک اپنا کے تم نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا۔ اب اس سے نکلنے کی راہ کیا کہ اپنے باری، اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے توبہ کرو، اور توبہ کا طریقہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں کیا بتایا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی جنہوں نے یہ جرم کیا ہوا ہے انہیں وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے جرم نہیں کیا، اور یہ 6 لاکھ سے زیادہ تھے جب مصر سے نکلے تھے۔ اب جنہوں نے جرم کیا، بچھڑے کی پوجا کی، انہوں نے قتل ہونا تھا۔ آپ سوچئے کتنی شدید توبہ، تو ٹھیک ہے اجازت مل گئی تم توبہ کرو، توبہ ہو جائے گی، آگے آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا رکھی گئی کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اور اللہ نے آج ہمارے لیے توبہ میں آسانیاں، پرانی امتوں میں کئی مشکلات تھیں، توبہ میں سختیاں تھی، احکامات، لیکن اللہ نے ہمارے لیے احکامات میں بہت نرمیاں پیدا کر دی ہوئی ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ بھی اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی جنہوں نے جرم نہیں کیا وہ ان کو کریں قتل، جنہوں نے جرم کیا ہے، اور یہ 70,000 کے قریب لوگ اس میں مارے گئے، وہ قتل ہوئے۔ اب یہ جو اتنا مشکل مرحلہ تھا توبہ کا، یہ انداز، ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارا جو یہ عمل ہے نا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم، عند پاس، نزدیک، باریکم تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارے پیدا کرنے والے تمہارے پروردگار کے ہاں یہ تمہارا عمل بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی آج ہی دنیا میں تم اپنے اس جرم کی سزا گویا کہ بھگت لو۔ توبہ کی ایک شکل ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو تو تمہاری توبہ ہو جائے گی، تاکہ آئندہ قیامت میں جا کے ہمیشہ کے عذاب سے تم بچ جاؤ۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، فتاب علیکم، سو اللہ نے توبہ قبول کی تمہاری۔ سو تابہ یتوبہ کا مطلب اصلی ہوتا ہے لوٹ کے آنا، علیکم تم، اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، سو لوٹ کے آ گیا تم پر، یعنی اللہ ناراض تھا تم سے تو راضی ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور اگر بندے کی طرف نسبت کریں تو بندہ لوٹ کے آیا، مطلب بندہ نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آ گیا تو ہم کہتے ہیں بندے نے توبہ کر لی۔ تو فتاب علیکم، سو تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ انہو، بے شک وہ، هو التواب، وہی ہے خوب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پیغام کے لیے میں دعوت دوں گا سال اول کے طالب علم سلمان شکیل کو۔ سلمان شکیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ صدر ذی وقار، وہ دور کتنا اذیت ناک اور دردناک تھا جب ہم اہل ہندوستان کی آزادی چھین کر ہمیں غلامی کی بیڑیاں پہنا دی گئی۔
انگریز اس ملک کے وسائل پر قابض ہو گئے، ہمارے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ کوئی اس ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتا تھا، ہر سمت خوف اور بے یقینی کے سائے تھے۔ ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ کی شہادت نے آزادی کی منزل کو ہم سے کوسوں دور کر دیا۔ میر جعفر اور میر صادق جیسے ضمیر فروشوں نے برطانوی سامراج کی راہ ہموار کر کے ہمیں غلامی کی تاریکی میں دھکیل دیا۔ ایک طرف انگریز مسلمان کے در پہ تھے تو دوسری طرف ہندو مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنانے کا سوچ رہے تھے۔ اسی میں ایک مرد آہن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے تن بدن میں آزادی کی روح پھونکی۔ اس بطل جلیل نے تصور کو تصویر، خواب کو تعبیر، تدبیر کو تقدیر بنا دیا۔ خوابیدہ قوم بیدار ہوئی، مسلمانوں کو ان کا تشخص مل گیا۔ قائد اعظم کی بلبلہ انگیز قیادت نے مسلمانوں کو ایک الگ وطن کی جدوجہد کے لیے متحد کیا۔ پھر پورے برصغیر کے کونے کونے، گوشے گوشے سے ایک ہی آواز آنے لگی، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صدر ذی وقار، اگست کا یہ مہینہ اس لیے ہمارے لیے اہم ہے کہ آج سے 74 سال پہلے 14 اگست 1947 کو یہ ملک وجود میں آیا۔ آزادی کی قدر و قیمت ان اقوام سے پوچھئے جو آج بھی غلامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ ملک ہمارے بزرگوں کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے قائم ہوا، انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ آج کے دن ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ رب کریم نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا۔ یہ دن ہمیں اتفاق، اتحاد، محنت اور جذبہ حب الوطنی کا درس دیتا ہے۔ آئے مل کر عہد کریں، اس وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم اپنا تن من دھن نثار کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ آخر میں آپ سب سے آج کی مارننگ اسمبلی سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، خواجہ پاکستان بہندہ باد۔